بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک سیاسی طور پر ملک ہمارا معاشی طور پر غیر مستحکم تھا ہی تھا، لیکن اب جو ہے سیاسی طور پر بھی جو ہے یہاں خلفشار بڑھتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر تو یلغار ہے، اور ایسی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اب فوج پر اتنے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اب سیاسی جماعتوں نے بھی سوشل میڈیا والا کام شروع کر دیا۔ اب انہوں نے بھی براہ راست جو ہے وہ اداروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اب یہی لگ رہا ہے کہ چند روز میں بڑا فیصلہ ہو جائے گا۔ FATF سے پاکستان کے ابھی گرے لسٹ سے نکلا تو نہیں ہے، لیکن امیدیں جو ہیں وہ بڑھ آئی ہیں۔ اب اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ عمران خان لے رہے ہیں، شیخ رشید لے رہے ہیں۔ اب یہ لوگ لے ہی رہے تھے کہ ہماری فوج نے بھی جو ہے نا اس کا کریڈٹ لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ٹیم بنائی تھی اس نے جو ہے نا وہ سپورٹ کیا عوامی حکومت کو، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امیدیں پہلے کیوں نہیں پیدا ہوئی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے واقعی PTI کی حکومت کے خلاف کچھ کیا تھا۔ اگر کیا ہے تو پھر گرے لسٹ سے نکلنا اس سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ واقعی کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی۔ اب اچانک سے جب یہ گرے لسٹ میں ہر دفعہ نام پڑا رہتا تھا پاکستان کا، تو اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت اور ہمارے جو ہے فوجی ادارے جو ہیں، تو اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ جناب ہماری ٹیکنیکل ٹیم یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ اب جب امریکی آشیرواد ان کو حاصل ہوئی ہے، رجیم چینج ہوا ہے، تو اس کے بعد جو ہے آل از ویل کا جو ہے نا نعرہ سب لگا رہے ہیں، اور یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ کتنے یعنی کہ پستی میں گھر چکے ہیں کہ ہم لوگ اپنے یہ چھوٹے موٹے فیصلے بھی خود کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں، بلکہ دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنے یا دوسرے اداروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نون لیگ کی حکومت نے تو انتہا کری ہوئی ہے نا کہ وہ اب دیکھیں پنجاب اسمبلی میں انہوں نے اپنی اسمبلی بنا لی۔ اب یہاں آئین یا ہماری عدالتیں جو ہیں جو آئین کی تشریح کرتی ہیں، جو آئین کا دفاع کرتی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے جناب بجٹ پیش کر دیا ایوان اقبال میں، اور جناب یعنی کہ افسوس ہوتا ہے کہ عام آدمی کو یہ کر کیا رہے ہیں۔ دوسری جانب دیکھیں جناب، ہر بندہ جو ہے وہ کریڈٹ لے رہا ہے کہ جناب FATF میں ہم نے نکالا ہے۔ نواز شریف حکومت جو ہمیں ڈال کے گئی تھی اس مصیبت میں، کیونکہ منی لانڈرنگ سب سے زیادہ نواز شریف نے کی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی، اب بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے پوچھنا ہے وہ ان کے سفارشی ہیں، یعنی کہ وہ ادارے ان میں جو ملازمین رکھے ہوئے ان کے سفارشی ہیں، وہ خاک پوچھیں گے ان سے۔ اب ایسے حالات میں عوام کو سوائے مایوسی کی اور کیا مل رہا ہے؟ اب عمران خان جو ہے وہ کل خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور کوئی سنا ہے جی بڑا خطرناک خطاب کریں گے۔ پہلے وہ للکار رہے ہیں، اسد عمر اور شیری مزاری نے جو ہے فوج پر کھل کر تنقید کی، اور جوابی کارروائی جنرل بابر افتخار نے کیا، اور یہ ٹسل ابھی تک چل رہی ہے، اور یہ ٹسل جو ہے یہ اس ملک کو نقصان پہنچائے گی، اور اس سے جو ہے پہلے ہی اپنا ملک میں انارکی پھیلی ہوئی ہے، یہ مزید اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں جی ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ سیاستدان جو ہے وہ ملبہ ڈال دیتے ہیں فوجی حکومتوں پر یا اپنا اسٹیبلشمنٹ پر۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہمارا سیاست کا تعلق ہی نہیں ہے، پھر کس کا تعلق ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 مہینے سے ایک حکومت جو ہے جو یعنی کہ جس کا باپ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں پر کروڑوں نہیں اربوں روپے کرپشن کے الزامات ہیں۔ اب جنہوں نے یہ سارا گند ڈالا ہے وہ بھی کوئی شاہ صاحب ذرا تھوڑے بہت شرمندہ ہوں گے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، آخر کب تک ہم نے زندہ رہنا ہے، مرنا نہیں ہے ایک دن، اللہ کو جواب نہیں دینا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آئین اور قانون کو تو انہوں نے بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق جو ان کا دل کرتا ہے یہ فیصلے کر رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوسری جانب ہماری عوام کی حالت آپ دیکھ لیں کہ کسی میں اتنی سخت ہی نہیں ہے، وہ مہنگائی تو برداشت کر رہے ہیں لیکن وہ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ آواز کیسے اٹھائیں؟ آواز اٹھائیں تو جناب مار پڑتی ہے،
پہلے سامنے پولیس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ ان پہ آنسو گیس مار مار کے ان کا حشر کر دیتی ہے۔ جب دیکھتے ہیں تھوڑے حالات خراب ہو رہے ہیں تو پھر رینجرز کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اچھا رینجرز بھی اگر حالات نہ سنبھلیں پھر فوج سامنے آ جاتی ہے۔ اب جب اس قسم کے 3 قسم کے ٹیئر ہوں تو بتائیں وہاں کون احتجاج کرے گا؟ احتجاج ہمیشہ قومیں کرتی ہیں، ہجوم یا رش جو ہے، جس طرح ہم ایک قوم نہیں ہے، ایک رش ہے یا ہجوم ہے، ہم نے کیا احتجاج کرنا ہے؟ یعنی کہ اب آپ دیکھیں مہنگائی اپنے زوروں پر ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ حکمرانوں کے اسی طرح اپنے اللہ تلے جاری ہیں، وہ ان میں کوئی کمی نہیں لا رہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ٹاپ لیول سے تبدیلی نہیں آئے گی، یعنی کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب تک باجوہ صاحب بیٹھے ہیں اس وقت تک یہ حالات اسی طرح رہیں گے۔ اب نومبر تک ان کا انتظار کریں، انہوں نے ریٹائر ہونا، یہ لوگ توقعات لگائے بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے ذرا یہ کہتے ہیں کہ نومبر میں ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی۔ پھر آپ اسی طرح وہ کہتے ہیں نا کہ روزانہ اٹھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے جی ہم عادی ہو گئے ہیں، پھر عوام جو ہے نا وہ عادی ہو چکی ہے، اب مکمل عادی ہو جائے گی۔ عمران خان نے جو ہے وہ شور جو مچایا ہوا ہے، اس جانب کوئی بھی ادارہ اس کو سیریس نہیں لے رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب پھر سڑکوں پہ نکلوں گا۔ جب وہ سڑکوں پہ نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی تشدد، ظلم، زیادتی، کیونکہ یہاں قانون جو ہے وہ بھی من پسند لوگوں کو چہرے دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں جی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب ایک ہمارے ملک میں ایک تیسری قوت بھی جو ہے نا وہ سیاسی قوت، اسٹیبلشمنٹ کی قوت اور عدلیہ کی قوت، اب یہ 3 قوتیں ہو چکی ہیں۔ یعنی کہ ملک میں اب حکومت جو ہے صرف سیاستدان نہیں کر رہے، 3 گروپ کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے جو زیادہ طاقتور ہے، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کہتے تھے کہ ہمارا تو کام ہے فیصلے کرنا۔ اب ان کے پاس بندوقیں، ہم کیا کریں؟ ہم ان بندوقوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ عوام اس وقت جو ہے وہ پس چکی ہے، ذرائع آمدن ختم ہو چکے ہیں۔ اس مہنگائی میں پٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بعد تقریباً 80% جو ہے وہ فیکٹریاں اور جو ملیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں۔ گیس اس ملک میں ہے نہیں، اور یہ جو ٹھیکے کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی ہمارا کمیشن۔ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ جب بھی کوئی چیز باہر سے منگوائیں گے کہیں گے جی ہمارا کمیشن، جو بھی منسٹر ہوگا، جو بھی وزیر اعظم ہوگا۔ اب عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں جی نہیں ہے، پھر وہ اتنا بحران کیوں پیدا کرا کے گئے ہیں؟ یعنی کہ جب تک آپ متعلقہ وزیر کو کمیشن نہیں دیں گے، باہر کی کمپنی بھی ہوں بے شک، اس وقت تک اس ملک میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اگر ایسے حالات رہے، مہنگائی اور بڑھی، تو پھر سری لنکا کی جو مثالیں دی جاتی ہیں، ایک دن یہ سری لنکا بن ہی جائے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔